بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالم برزخ اور عالم قبر حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ایک سلسلہ کلام مردہ کے سوال اور جواب اور عالم برزخ یعنی قبر کے ثواب اور عذاب کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کا مومن بندہ یعنی جو ایماندار آدمی ہے، جو ایمان لے کر گیا ہے، فرمایا جب دنیا سے منتقل ہو کر جب عالم برزخ میں پہنچتا ہے یعنی قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کے پاس اللہ کے دو فرشتے آتے ہیں، وہ اس کو بٹھاتے ہیں، پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ پھر وہ دو فرشتے پوچھتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا دین کیا ہے؟ میرا دین اسلام ہے۔ پھر وہ دو فرشتے پوچھتے ہیں کہ یہ آدمی جو تمہارے اندر یعنی نبی کی حیثیت سے کھڑا کیا گیا تھا یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو بندہ کہتا ہے وہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ وہ فرشتے کہتے ہیں کہ تمہیں یہ بات کس نے بتلائی ہے؟ یعنی ان کے رسول ہونے کا علم کس کے ذریعے سے ہوا ہے؟ تو وہ آدمی کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، اس نے مجھے بتلایا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، تو میں ایمان لایا اور میں نے ان کی تصدیق کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن بندے کا یہی جواب ہے جس کا متعلق قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو سچی اور پکی بات یعنی صحیح عقیدہ اور صحیح جواب کی برکت سے ثابت رکھے گا۔ یعنی جس آدمی کے عقیدہ صحیح ہوگا تو اس صحیح عقیدہ ہونے کی وجہ سے اس کی برکت سے وہ آدمی سوال و جواب صحیح دے گا دنیا میں اور آخرت میں، یعنی وہ گمراہی سے اور اس کے نتیجے میں آنے والے عذاب سے محفوظ رکھا جائیں گے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن بندہ فرشتوں کے مذکورہ بالا سوالات کے جب اس طرح ٹھیک جواب دے دیتا ہے تو ایک ندا آتی ہے، یعنی کہ ایک آواز دینے والا آسمان سے آواز دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے اعلان کرایا جاتا ہے کہ میرے بندے نے ٹھیک بات کہی اور صحیح جواب دیے، لہذا اس کے لیے جنت کا فرش کرو، اس کے لیے جنت کا فرش کرو اور جنت کا اس کو لباس پہناؤ اور جنت کی طرف سے اس کے لیے ایک دروازہ کھول دو۔ چنانچہ دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور اس سے جنت کی خوشبو اور ہوائیں اور خوشبو آتی ہے اور جنت میں اس کے لیے منتہائے نظر تک کشادگی کر دی جاتی ہے، یعنی پردے اس طرح اٹھا دیے جاتے ہیں کہ جہاں تک اس کی نگاہ جائے وہ جنت کی بہاروں اور اس کے نظاروں سے لذت اور فرحت حاصل کرتا رہتا ہے۔ یہ حال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرنے والے سچے اہل ایمان کا بیان فرمایا ہے، اور اس کے بعد ایمان نہ لانے والے یعنی کہ کافر، اللہ کو نہ ماننے والے اور اللہ کے نبیوں کی نفی کرنے والے، اللہ کے فرشتوں کی نفی کرنے والے، ان کا انکار کرنے والوں، ان کی بات سنیے۔ موت کا ذکر آپ نے کیا اور فرمایا کہ مرنے کے بعد یعنی اس آدمی کا ذکر ہے جو ایمان نہیں لایا، اس کی روح اس کے جسم میں لٹائی جاتی ہے اور اس کے پاس بھی دو فرشتے آتے ہیں، وہ اس کو بٹھاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ خدا نہ شناس ہو جاتا ہے، یعنی وہ کہتا ہے ہائے میں کچھ نہیں جانتا۔ پھر وہی فرشتے اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا دین کیا تھا؟ وہ کہتا ہے ہائے میں کچھ نہیں جانتا۔ پھر فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ یہ آدمی جو تمہارے اندر بحیثیت نبی کے مبعوث ہوا،
مبعوث ہوا تھا، تمہارا اس کے بارے میں کیا خیال تھا؟ وہ پھر بھی یہی کہتا ہے، ہائے ہائے میں کچھ نہیں جانتا۔ اس سوال اور جواب کے بعد آسمان سے ایک ندا دینے والا، ایک پکارنے والا اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکارتا ہے کہ اس نے جھوٹ کہا، یعنی اس نے فرشتوں کے سوال کے جواب میں اپنا بالکل انجان اور بے جرم ہونا ظاہر کیا ہے۔ یہ اس نے جھوٹ بولا ہے، کیونکہ واقع میں وہ اللہ کی توحید کا، اس کے دین اور اسلام کا اور اس کے رسول پر حق کا منکر تھا۔ پس اللہ تعالیٰ کی طرف سے منادی ندا کرے گا، اس کے لیے دوزخ کا فرش اور دوزخ کا اس کو لباس بنایا جائے گا، اور اس کے لیے دوزخ کا ایک دروازہ کھول دیا جائے گا۔ چنانچہ یہ سب کچھ کر دیا جائے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ کے اس کے دروازے سے اس کو برابر دوزخ کی گرمی اور دوزخ کی جلانے والی، جھلسانے والی ہوائیں اس کے پاس آتی رہیں گی، اور اس کی قبر اس پر نہایت تنگ کر دی جائے گی، جس کی وجہ سے اتنا دباؤ پڑے گا کہ اس کے سینے کی پسلیاں ادھر سے ادھر ہو جائیں گی۔ پھر اس کو عذاب دینے کے لیے ایک ایسا فرشتہ اس پر مسلط کیا جائے گا جو نہ کچھ دیکھے گا، وہ فرشتہ نہ کچھ دیکھے گا اور نہ ہی کچھ سنے گا۔ اس کے بعد لوہے کی ایسی مونگری ہوگی کہ اگر اس کی ضرب کسی پہاڑ پر لگائی جائے تو وہ بھی مٹی کا ڈھیر ہو جائے۔ وہ فرشتہ اس مونگری سے اس پر ایک ضرب لگائے گا، جس سے وہ اس طرح چیخے گا جس کو جن اور انس کے علاوہ وہ سب چیزیں سنیں گی جو مشرق اور مغرب کے درمیان ہیں۔ اس ضرب سے وہ خاک ہو جائے گا، اس کے بعد اس میں پھر روح ڈالی جائے گی۔ میرے دوستو، یہ اس آدمی کا ذکر ہے جو آدمی ایمان نہیں لایا، بغیر ایمان کے چلا گیا ہے۔ ایمان کی بہت بڑی قیمت ہے۔ آج ہم دنیا کے اندر موجود ہیں، ہمیں ایمان کی ویلیو کا علم نہیں ہے، ہمیں ایمان کی وقت کا علم نہیں ہے۔ ایمان بہت بڑی چیز ہے۔ اگر اس دنیا کے اوپر آدمی نے اپنے ایمان کو محفوظ رکھا، نیکی کرتا رہا اور بدی سے بچتا رہا، اللہ کی فرما برداری کرتا رہا، اللہ کی نافرمانی سے بچتا رہا، اپنے آپ کو بچاتا رہا، میرے دوستو، اگر وہ آدمی اپنے ایمان کو بچا کر، اپنے ایمان کو محفوظ کر کے یہاں سے چلا جائے گا، تو مرنے کے بعد وہی آدمی اللہ کے فضل، اللہ کے کرم سے اس کو ایمان جو ہے، جو اس کا ایمان اپنا محفوظ لے کر قبر کے اندر چلا گیا ہے، اس ایمان کی بدولت انسان کامیاب ہو جائے گا۔ ایمان کی دولت بہت بڑی دولت ہے، ہم جتنی بھی تعریف کریں اتنی ہی کم ہے۔ لیکن جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کے حکم کی عدولی کرتا ہے، اللہ کے حکموں کو توڑ دیتا ہے، پھر آہستہ رفتہ رفتہ اس آدمی کا ایمان اس سے چلا جاتا ہے۔ تو لہذا ہر آدمی، ہر شخص اپنی گربان کے اندر جھانکے، میں کہ صبح سے لے کر شام تک میں کتنی اللہ کی فرما برداری کرتا ہوں، اور صبح سے لے کر شام تک میں کتنی اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں۔ لہذا اگر نافرمانی کر رہے تو اللہ سے توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے اور اللہ کی فرما برداری کے اندر آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔